السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج ہم اپنے چیپٹر دا گریٹ لیڈرز آف پاکستان کے پاکستان کے جو عظیم رہنما ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اور اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے سر سید احمد خان کے بارے میں, قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں اینڈ ادر گریٹ لیڈرز آف پاکستان. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں سر سید احمد خان کو. تو سر سید احمد خان ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو جو ہارڈشپس مسلمانوں کی مشکلات تھیں ان کو محسوس کیا تھا. انہوں نے ہی محسوس کیا تھا جو گورنر برٹش کے جو گورنرز ہیں وہ وار آف انڈیپینڈنس کی وجہ جو ہے وہ مسلمانوں کو کہہ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کی وجہ سے ہی وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے جب مسلمانوں کی جو مشکلات کو دیکھا کہ مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو جابس جو ہائی جابس ہیں وہ الاؤ نہیں کی جا رہی ہیں, تو پھر سر سید احمد خان آگے بڑھے. انہوں نے کم فارورڈ, انہوں نے مسلمانوں کو سپورٹ کیا. اور اس کے بعد ہے سر سید احمد خان کی ارلی لائف کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ 1817 میں دلی میں پیدا ہوئے تھے. اور سید احمد خان جو تھے وہ انڈین کورٹ میں جج تھے اور ان کی فیملی کے مغل خاندان کے ساتھ کافی اچھے تعلقات تھے. سر سید احمد خان نے جو تھی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کیے تھے, اور ان میں سب سے بڑی ایفرٹ کیا تھے کہ انہوں نے سید احمد خان نے مسلمانوں اور برٹش کے درمیان میں جو اختلافات تھے مس انڈرسٹینڈنگس ان کو ختم کیا تھا. سید احمد خان نے ہی مسلمانوں کی جو مس انڈرسٹینڈنگس ان کو ختم کرنے کے لیے ایک پمفلٹ لکھا تھا جس کا نام تھا دا کازز آف دا انڈین ریولٹ, یعنی کہ انڈین کی بغاوت کا جو کازز تھی وہ کیا تھی. جس میں سر سید احمد خان نے یہ بتایا تھا برٹش کو کہ جو آپ وار آف انڈیپینڈنس کی وجہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں, وار آف انڈیپینڈنس کی وجہ مسلمان نہیں تھے. اس پمفلٹ کی وجہ سے ہی برٹش جو ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہوئی تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ تھوڑا ان کا رویہ نرم ہوا تھا. تو اس کوشش کی بنا پہ ہی جو برٹش تھے انہوں نے سید احمد خان کو ایک ٹائٹل دیا تھا, تو ان کا ٹائٹل کیا تھا, سر. تو برٹش نے سید احمد خان کو سر کا ٹائٹل دیا تھا. تو اس ٹائٹل ملنے کے بعد ہی ان کا سید احمد خان کو سر سید احمد خان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. نیکسٹ ہے کہ سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے جو ایفرٹس کیے تھے اس میں سے کچھ ایفرٹس یہ ہیں کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے علی گڑھ جو اسکول تھا اس کو اسٹیبلش کیا تھا. پھر علی گڑھ اسکول تھا اس کو پروموٹ کر کے محمدن اینگلو اورینٹڈ کالج بنا دیا گیا, اور اسی کالج کو پروموٹ کر کے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا دیا گیا تھا. اس کے بعد سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو نصیحت کی تھی کہ انہیں اگر ترقی کرنی ہے تو انہیں صرف اور صرف اسلامک اسٹڈیز ہی نہیں حاصل کرنی چاہیے, انہیں اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ انگلش اور سائنس کی اسٹڈیز بھی حاصل کرنی چاہیے. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ایک رسالہ لکھا تھا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق, اور اس رسالے میں انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا تھا کہ مسلمانوں کو ترقی کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنی چاہیے. سر سید احمد خان کی رہنمائی کی وجہ سے ہی جو بہت سارے مسلم اسٹوڈنٹس تھے وہ آگے جا کے لیڈرز بنے, اور انہوں نے پاکستان حاصل کرنے کی جو کوششیں تھیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. سر سید احمد خان 27 مارچ 1898 میں علی گڑھ میں فوت ہوئے تھے. نیکسٹ ہے قائد اعظم محمد علی جناح. تو قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والد کا نام پوجا جناح اور ان کی والدہ کا نام میٹھی بائی تھا. سر سید احمد خان نے اپنی اسکولنگ جو تھی ان کے میٹرک تک کی جو تعلیم تھی وہ کراچی سے ہی حاصل کی تھی. پھر وہ ہائر اسٹڈی کے لیے جو تھی وہ ہائر اسٹڈی کے لیے وہ لندن گئے, اور لندن سے پھر 19 سال کی عمر میں وہ بیرسٹر بن کے ان کے وکیل بن کے وطن واپس آئے تھے. تو جب وہ پاکستان واپس آئے تو انہوں نے بمبئی میں آ کے ایز اے لائر جو تھی وہ اپنی پریکٹس شروع کر دی تھی, انہوں نے اپنی وکالت شروع کر دی تھی. لیکن وکالت کے ساتھ ساتھ انہیں پولیٹکس میں بھی بہت انٹرسٹ تھا. تو انہوں نے جب انہوں نے پولیٹکس میں انٹرسٹ لینا شروع کیا تو انہوں نے قائد اعظم محمد جناح نے سب سے پہلے جو تھی وہ کانگریس یعنی کہ انڈین نیشنل کانگریس جو پارٹی تھی جو ہندوؤں کی سیاسی پارٹی تھی اس کو جوائن کیا تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو پارٹی ہے انڈین نیشنل کانگریس وہ صرف اور صرف ہندوؤں کے لیے ہے, وہ ہندوؤں کو سپورٹ کرتی ہے, تو پھر قائد اعظم محمد جناح نے انڈین نیشنل کانگریس کو چھوڑ دیا. تو انڈین نیشنل کانگریس کو چھوڑنے کے بعد قائد اعظم محمد جناح نے مسلم لیگ یعنی کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو مسلمانوں کی سیاسی پارٹی تھی وہ جوائن کی, جس میں انہوں نے مسلمانوں کو ان کے حقوق دلائے اور مسلمانوں کو سپورٹ کیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو آزادی کا بھی ریئلائزیشن کروائی کہ مسلمان جو ہم ایک الگ قوم ہے اور انہوں نے اپنے لیے الگ الگ ملک حاصل کرنا چاہیے جس میں وہ اپنی آزادی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں. اسی کے علاوہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کو آزادی کی طرف راغب کیا تو انہوں نے قرارداد پاکستان پیش کی. تو قرارداد پاکستان جو تھی وہ پاکستان ریزولوشن تھی, اس میں جس میں انہوں نے پاکستان کے لیے پاکستان جو مسلمان تھے ان کے لیے پاکستان یعنی کہ ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا. اور جب یہ پاکستان جو ریزولوشن تھی وہ پاس ہو گئی تھی تو اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح تھے وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے تھے.
اور یہ قائد اعظم ہی تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن حاصل کیا تھا. اور قائد اعظم محمد جناح نے مسلمان دنوں رات محنت کی پاکستان بنانے کے لیے, اور انہوں نے اتنی زیادہ محنت کی کہ وہ بیماری میں مبتلا ہو گئے, وہ بیمار رہنا شروع ہو گئے. لیکن انہوں نے اپنی بیماری کسی پہ شو نہیں کی, کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جو بیماری ہیں وہ مسلمان جانیں کہ وہ قائد اعظم محمد جناح بیمار رہتے ہیں, تو وہ پھر اپنی جو مقصد ہے پاکستان حاصل کرنے کا اس سے پیچھے ہٹ جائیں. تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنی بیماری سب سے چھپائی رکھی اور پاکستان بننے تک دن رات محنت کی. تو انہی کی کوششوں کے نتیجے میں جو تھا وہ پاکستان بنا تھا, اور قائد اعظم محمد جناح نے 11 ستمبر 1948 کو وفات پائی تھی. اس کے علاوہ قائد اعظم محمد جناح اور سر سید احمد خان کے بعد علاوہ جو جتنے بھی لیڈرز ہیں ان میں ہیں سب سے پہلے ہیں مولانا محمد علی جوہر. تو مولانا محمد علی جوہر اور وہ ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کی میں جو جتنی بھی کوششیں تھیں ان میں بہت زیادہ جد و جہد کی تھی. انہوں نے اتنی محنت کی, اتنی جد و جہد کی کہ انہیں اور ان کے بعد بھائی کو بعض ٹائم جو تھا وہ جیل تک جانا پڑتا تھا. نیکسٹ ہے فاطمہ جناح. تو فاطمہ جناح محمد علی جناح کی بہن تھی جنہوں نے اپنا جو کیریئر تھا وہ سارا پاکستان کے لیے وقف کر دیا تھا. نیکسٹ آتے ہیں لیاقت علی خان. تو لیاقت علی خان وہ لیڈر ہیں جو کہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے. اس کے بعد آتے ہیں رانا لیاقت علی. تو رانا لیاقت علی وہ لیڈی وومن گورنر ہے جنہوں نے سب سے پہلے جو سندھ کی گورنر بنی تھی, اور انہوں نے اپنی تمام تر جو زندگی تھی وہ نیو جنریشن کے لیے اور نیو اسٹیٹ کے لیے وقف کر دی تھی. نیکسٹ آتا ہے چودھری رحمت علی خان. تو چودھری رحمت علی خان نے پاکستان کا نام جو تھا وہ سجیسٹ کیا تھا, کہ انہوں نے پاکستان کا جب انہوں نے قائد اعظم نے الگ وطن کا مطالبہ کیا تو انہوں نے تو یہ چودھری رحمت علی ہی تھی جنہوں نے اپنے ایک نئی الگ ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا تھا کہ پاکستان نام ہونا چاہیے. نیکسٹ آتی ہے بی اما جو دو مسلم لیڈرز ہیں مولانا محمد علی اینڈ شوکت علی. ان دونوں کی والدہ ہیں, اور انہوں نے ہی اور ان دونوں لیڈرز نے بھی پاکستان بننے میں بہت زیادہ کوشش کی تھی. نیکسٹ نیو ٹرمز ہیں. نیو ٹرمز میں فرسٹ نیو ٹرم ہے ایویڈنس, ثبوت ہونا. انفارمیشن انڈیکیٹنگ ویدر بلیف از ٹرو اور فالس اور ویلڈ, یعنی کہ ایک ایسی انفارمیشن جس کی بنا پہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو ہماری انفارمیشن ہے یا پھر ہمارا جو یقین ہے وہ ٹھیک ہے یا پھر غلط ہے. نیکسٹ ہے پریزیڈنٹ الیکشن ہیڈ آف اے اسٹیٹ, یعنی کہ الیکٹڈ ہیڈ, یعنی کہ جسے ہم کسی بھی ملک کی جو عوام ہے اسے الیکٹ کرتی ہے, انتخاب کرتی ہے الیکشنز کے تھرو, ان کے اپنا ایک لیڈر یا رہنما بناتی ہے. جیسے کہ ہمارا عمران خان پریزیڈنٹ ہے ٹوڈے کا, آج کل کا پریزیڈنٹ ہے. ٹیوبرکلوسس یہ ایک ایسی بیماری ہے, ایک ایسی ایک انفیکشیس بیکٹیریل ڈیزیز ہے جو کہ بیکٹیریا کی وجہ سے, یعنی کہ ایک انفیکشیس بیماری ہے. ٹیوبرکلوسس بیماری ہے ان شارٹ فارم. ویژنری, یعنی کہ تھنکنگ اباؤٹ فیوچر ود وزڈم, کے فیوچر کے بارے میں عقل مندی سے سوچنے سے ہم کہتے ہیں ویژنری. نیکسٹ کنٹینٹ ریویو کا کویسچن نمبر 1 ہے وٹ پرابلمس ڈیڈ دا انڈین مسلم فیسڈ آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس, کہ وار آف انڈیپینڈنس کے بعد انڈیا کے جو مسلمان تھے انہیں کن کن پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو وہ پرابلمس کون سی ہیں. فرسٹ ون, آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس دا انڈین مسلم ور ٹریٹڈ ویری بیڈلی, کہ وار آف انڈیپینڈنس کے بعد جو انڈیا کے مسلمان تھے انہیں بہت زیادہ بیڈلی ٹریٹ کیا جاتا تھا. نیکسٹ ہے 100 ور پٹ ٹو ڈیتھ, اور ان میں سے سینکڑوں لوگوں کو مار دیا جاتا تھا. ان کے ساتھ بیہیویئر جو تھا مسلمانوں کے ساتھ جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. نیکسٹ ہے دے ور آلسو اگنورڈ فار نیو جابس, انہیں نیو جابس بھی نہیں دی جاتی تھی. ڈائری ہے, ڈائری میں اپنے نیو ٹرمز اور کویسچن نمبر 1 یاد کرنا, لکھنی آپ نے نیو ٹرمز ہیں. تھینک یو سو مچ.